بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورہ کہف یہ قرآن کی وہ سورت ہے جو اہل ایمان ہر جمعہ کے روز پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کی بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کا نزول، اس سورہ پاک کا نزول یہ 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں ہوا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا۔ تو نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت، اس مدت میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ پاک اس لیے نازل کی کہ اس دور میں اہل اسلام کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور ان کے اوپر ہر قسم کی مشقتیں ڈالی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب حزن و ملال کی کیفیت میں تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ پاک نازل کی کہ دیکھو، اس دنیا میں کچھ لوگ یقیناً ایمان کی خاطر آزمائشوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں سنبھال لیتا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ کر لے گا۔ تو ان حالات میں یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ کے اندر 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک کا آغاز یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے، اور اس سورت کا نام ہے کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کیف، کیونکہ اس سورہ پاک میں جو مرکزی نقطہ ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، وہ ان نوجوانوں کا غار میں جا کر پناہ لینا تھا کہ جنہیں رومن امپائر میں بادشاہ مجبور کر رہا تھا کہ عیسائیت چھوڑ دو۔ عیسائیت اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور اسلام احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو۔ قرآن نے بڑے احترام اور وقار کے ساتھ عیسائیت کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو رومن امپائر میں بادشاہ نے کہا کہ آپ عیسائیت چھوڑیں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں۔ تو یہ چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس غار میں جا کے چھپے تھے، اور اس غار میں کتنی مدت رہے قرآن نے بھی اس کے متعلق کہا، ہم چل کے آگے بھی بات کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے سے متعلق یہ بتایا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور عبرت کیا تھی؟ عبرت یہ تھی کہ توحید پر کاربند رہنا۔ تو چونکہ قرآن نے مدت کا ذکر نہیں کیا کہ کتنی مدت رہے، تعداد کا ذکر نہیں کیا، لہذا قرآن نے خاموشی اختیار کی، اور قرآن نے
جو اس کا مقصد تھا اس کو بیان کیا. اور مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہمارا ایمان مزید پختہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان عطا فرمائے. اس لیے اس سورہ پاک میں اس واقعے کو ذکر کیا. اور یہ واقعہ جو ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ وہ نوجوان غار کے اندر جا کے چھپے تھے، اور غار کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے. اب لفظ غار بذات خود بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن نے کہف کو استعمال کیا، اس لیے اس سورہ کا نام بھی سورۃ الکہف ہے. اللہ رب العزت نے اسے سورۃ الکہف کا نام دیا ہے. اس سورہ پاک کی ابتدا حمد الہی سے ہوتی ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب کو نازل کیا، اپنے محبوب بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کجی پیدا نہیں ہونے دی. قیما لینذر، یہ درست کرنے والی ہے. لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے. من لدنہ، جو کہ اس کی طرف سے ہے. ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے. الذین یعملون الصالحات، وہ اہل ایمان جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے جو ہے وہ عمدہ جزا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کی ابتدا اپنی تعریف سے کی ہے، اور جو سابقہ صورت ہے سورہ اسراء، اس کا اختتام بھی حمد پر ہوتا ہے، تعریف پر ہوتا ہے. گویا کہ انسانی زندگی کی جو ابتدا ہے وہ بھی تعریف پر ہے، اور انتہا بھی تعریف پر ہے. ایک سورت کی ابتدا بھی تعریف پر ہے، اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے اوپر ہے. بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہر لمحہ ہو، ہر آن ہو، اور انسان جس حال میں بھی ہو وہ اس کی تعریف کرے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جتنی بھی نمازیں دیکھتے ہیں تو نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے. تو سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتی ہے. تو ہم ہر نماز میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی؟ اللہ رب العزت یہ سعادت ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی تعریف کی اہمیت کو بیان کیا، اس کے ساتھ ہی بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. شرک سے بچو. کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں فرماتے. اس لیے قرآن میں حکم ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف فرما دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور اسی کے ضمن میں سورہ کہف نے بیان کیا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کچھ علم ہے کہ، اور نہ ان کے باپ دادا کو، انہیں کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، کتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کی بے خونی کی، فرمایا کہ شرک کو چھوڑ دو، کیونکہ شرک کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب انسان شرک سے دور ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ شریک اللہ کا بڑا دشمن ہے، اور شیطان یہ وسوسہ اندازی کر کے یہ شرک کا بیج ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کی آلائش سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں توحید خالص عطا فرمائے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس کی طرف غور کرنا بہت ضروری ہے کہ سورت کی ابتدا جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے اور شرک سے دوری کا درس دے رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہمیشہ ایک موضوع کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اور پروگرام کا دوسرا حصہ ابھی 10-12 منٹ کے بعد ایک بریک ہوگی، اور بریک کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ آپ سب حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کے حوالے سے۔ سورہ کہف میں 5 قصے ذکر کیے گئے ہیں، 5 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اور دوسرا واقعہ ان 2 بھائیوں کا ہے جن کے متعلق قرآن نے بیان کیا کہ ایک خدا کو مانتا تھا، ایک خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اور تیسرا قصہ حضرت موسیٰ و خضر علیہما الصلاۃ والسلام کا ہے، اور چوتھا قصہ یہ ذوالقرنین کا ہے، اور 5واں قصہ یاجوج اور ماجوج کا ہے۔ تو 5 قصے اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کے اندر بیان کیے گئے۔ قصہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن نے قصہ کے متعلق، کہانیوں کے متعلق، واقعات کے متعلق، سٹوریز کے متعلق ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے واقعات میں عبرت ہے اہل عقل کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کہانی جو ہے یہ گھڑی نہیں جاتی، بلکہ من عن، جو ہوا وہ پورا کا پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی کہانی جو ہے جو آپ کے پاس ہے قرآن کی صورت میں یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہے۔ وہ تفصیل کل شیء، اور یہ ہر چیز کی تفصیل کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو لوگ سوچنے والے ہیں وہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ان واقعات کو قرآن کی زینت کیوں بنایا۔ اور ویسے بھی ہم کہانی جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں، واقعات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، واقعات کا لطف لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واقعات کا لطف نہ لیا جائے، بلکہ واقعات کو سننے کے بعد ان کے اندر جو عبرت ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ واقعات جو انسان گھڑ کے سناتا ہے وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو سنتے سنتے بچے بھی سو جاتے ہیں، بڑے بھی سو جاتے ہیں۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔
ऐसी दास्तान सुनाने का क्या फायदा कि जिसको सुनाते सुनाते खुद ही इंसान सो जाए, ना उसका नाम लेने वाला कोई हो, ना उसके मुतल्लिक दुआ करने वाला कोई हो। हमें तो वो लोग चाहिए जो वाकयात को इस अंदाज में सुनाएं कि झंझोड़ के रखें, वाकयात सुनाने का जो फलसफा है उसको सामने रखें। आइए हम सूरह कहफ का जो पहला किस्सा है उसको बयान करते हैं। वो असहाबे कहफ का किस्सा है। असहाबे कहफ का किस्सा जो है, इसको बयान करने से पहले मैं ये भी बयान कर दूं ताकि बात समझ में आ सके कि असहाबे कहफ का जो किस्सा है, इसके साथ ही कुरान का निस्फ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का जो निस्फ है वो इस सूरह पाक के अंदर रखा है। और मैं वो जगह भी मेंशन कर दूं ताकि आप जो है वो अंदाजा कर सके। ये आयत नंबर 19 है। और फल यंजुर अय्युहा अज़का फल यातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु वल यतलत्तफ। तो ये वल यतलत्तफ पे आके जो है ये कुरान का निस्फ हो जाता है। तो ये सूरह कहफ की आयत नंबर जो है ये 19 है। आप इसको जहन में रखेंगे ताकि अगर कभी आप कुरान पढ़ें और यहाँ पर आके पहुंचे तो फिर आपको इल्म हो कि यहाँ पर कुरान का निस्फ हो रहा है। और वल ये तलत्तफ का क्या माना है, इसे चाहिए कि खुशखुल्की से काम ले। गोया कि कुरान का निस्फ जहाँ पे हो रहा है वहां पर खुश अखलाकी का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान का ये सेंट्रल मकाम है और सेंट्रल मकाम के ऊपर खुश अखलाकी का दर्ज दिया जा रहा है कि कुरान खुश अखलाकी का नाम है। सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आपके खुलक के मुतल्लिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के खुलक के मुतल्लिक पूछा गया। आपने फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान, आपका खुलक जो है वो कुरान है। गोया कि कुरान पूरा ये अखलाकी किताब है और अखलाकी दस्तावेजात हैं इसके अंदर। और बेसिक ये हिदायत मिलती है और जिसे अखलाक आ जाए उसे हिदायत मिल जाती है। इसके अलावा कुरान में हर चीज की तफसील भी मौजूद है, हर चीज को बयान किया गया है। लेकिन बुनियादी चीज अखलाक है। अगर अखलाक ही इंसान को ना आए तो फिर आगे जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अखलाक की दौलत से माला माल फरमाए। तो पहला किस्सा ये शुरू होता है आयत नंबर 9 से। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजब। कि ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप क्या ख्याल करते हैं कि गार वाले और रकीम वाले हमारी उन निशानियों में से हैं जो ताज्जुब खेज हैं, जो बड़ी ताज्जुब वाली है, जिसके अंदर जो है वो ताज्जुब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबे कहफ के किस्से को बड़ा अजीबो गरीब करार दिया कि ये बहुत अजीब किस्सा है। कहफ जो है कि एक गार होता है, एक कहफ होता है। गार जो है वो छोटा होता है, लेकिन कहफ जो है अरबी जुबान में एक वसी गार को कहते हैं। जो बड़ा खुला और कुशादा गार होता है उसको कहफ कहा जाता है। और अर रकीम जो है ये उस शहर का नाम है जहां पर ये लोग गए थे। जिस शहर में ये लोग गए थे उस शहर को अर रकीम कहा जाता है। और अर रकीम में जो है ये वो गार मौजूद था। तो गोया के पहले खास का जिक्र किया, उसके बाद आम का जिक्र किया। और ये कुरान का अंदाज है कि कुरान कभी पहले आम को जिक्र करता है फिर खास को जिक्र करता है, कभी पहले खास को जिक्र करता है फिर आम को जिक्र करता है। तो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की पूरी बहस है कुरान के अंदर। और इससे जो है वो उसूल तफसीर से मुतल्का ये बहस है।
ये फिर किसी मौके के ऊपर हम बयान करेंगे। सरे दस्त हम असहाबे कहफ का किस्सा बयान कर रहे हैं। तो ये असहाबे कहफ जो थे, रोमन एम्पायर के दौर में, रोमन एम्पायर जब थे, तो उस वक्त अ, जो बादशाह था उसका ये इसरार था कि देवताओं की पूजा की जाए, और ईसाइयत जो थी उसको कुचला जा रहा था। ईसाइयत जो है ये अल्लाह ताला का नाजिल करदा दीन है, सच्चा दीन है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको लेकर आए। उस वक्त ईसाइयों को कुचला जा रहा था। रोमन जो थे उसका जो फरमा रवा था वो हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि देवताओं की पूजा की जाए, ना कि किसी और दीन को आगे आने दिया जाए। वो कहीं भी जाता था तो हर जगह पे पहुंच के वो यही बात करता था कि आप जो है वो देवताओं की बात करें, ना कि आप ईसाइयत की बात करें। वो अपने मुल्क के दौरे पर निकला, जहां भी जा रहा था उस जगह पे जाके वो ये कहता कि जो लोग ईसाइयत को मानते हैं उनको कैद कर दो, उनको मार दो। तो ये 7 नौजवान थे या 9 नौजवान थे कि कुरान ने उनकी तादाद को जिक्र नहीं किया। आगे चल के हम उन आयात को भी तिलावत करेंगे ताकि समझ आ सके कि कुरान ने जो है इस किस्सा को, इस वाक्य को किस अछूते अंदाज में बयान किया है। तो कुरान ने उनके तादाद को जिक्र नहीं किया, उनकी मुद्दत को जिक्र नहीं किया कि वो कितनी मुद्दत ठहरे रहे और कितनी तादाद के अंदर थे। लेकिन कुरान ने कहा कि वो नौजवान अपने ईमान को बचाने की खातिर जो रकीम शहर है उसके अंदर, ये जो गार थी उसके अंदर जाके छुप गए और जाके अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, हमें जमाने वाले सता रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हमें कत्ल कर दें, हमें मार दें, हमें खत्म कर दें। हम तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि या अल्लाह, तू हमें बचा ले, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जब वो उनकी बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और उन्हें सुला दिया। एक कुत्ता भी उनके साथ बड़ी मोहब्बत करता था। जो कुत्ता पालतू जानवर है, ये अपने मालिक का वफादार होता है। उनका एक कुत्ता था। यकीनन इसका मतलब ये है कि उस जमाने में भी कुत्तों को पाला जाता था। लोग अपने घरों में कुत्तों को रखा करते थे हिफाजत के लिए या वैसे। तो पालतू कुत्ते हुआ करते थे। अगर पालतू कुत्ते ना होते तो कुरान कभी उनका जिक्र ही ना करता। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, कि उनकी वो जो गार की चौखट थी उस पर जो है वो कुत्ता पांव फैलाए बैठा हुआ था। कुत्ते को उनके साथ मोहब्बत थी तो वो कुत्ता भी उनके साथ चला आया। उन नौजवानों ने बड़ी कोशिश की कि कुत्ते को भगा दें, कुत्ता हमारे साथ ना आए, क्योंकि कुत्ते को तो किसी ने कुछ नहीं कहना था। लेकिन कुत्ता भी वफादार जानवर है, वो भी साथ साथ था, भागता रहा पीछे। जब ये गार के अंदर दाखिल हुए, ये हिफाजत की खातिर जो है वो गार के दहाने पे बैठ गया। ये आया पाक जो है, ये सूरह कहफ के अंदर जो कुत्ते के मुतालिक है, ये इस बात की दलील है कि हिफाजत के लिए और साथ कुत्ते को रखा जा सकता है, या और मकासद होते जो भी। कुत्ता जो है वो कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके पूरे अहकाम मौजूद हैं। इवन सूरह मायदा के अंदर शिकारी कुत्तों का जिक्र है, मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। वो कुत्ता, वो कुत्ते जिनको तुम सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। मोहतरम नाजरीन, हम इस वाक़े को तफसील के साथ बयान करेंगे। मुख्तसर सी ब्रेक है, आप हमारे साथ रहेंगे और इस ब्रेक के बाद दोबारा जब हम आएंगे इस वाक़े को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।
वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम असहाबे कहफ का किस्सा बयान कर रहे थे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में आपके सवालात और हमारे जवाबात। स्क्रीन पर दिया गया नंबर आप डायल करके अपने सवालात पूछ सकते हैं और उनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाते हैं। आप अपने सवालात इस हिस्से में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालात के मुंतजिर हैं और साथ साथ हम असहाबे कहफ के वाक़े को भी बयान करते रहेंगे और आपके सवालात भी लेते रहेंगे। बादशाह के मजालिम से तंग आकर वो गार में जाकर छुप गए। अब वो 1 सदी या 2 सदी 200 साल कम तो नहीं होते। जितने भी थे वो कुरान ने उस मुद्दत को जिक्र नहीं किया। जो भी अरसा था, जिस अरसे में वो रहे उस गार में, जब वो बेदार हुए तो उन्होंने अपने साथी यमलेखा, उसका नाम था, उसको उन्होंने भेजा कि भूख लगी है, आज मामूल से ज्यादा सो गए हैं। जब उठे उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से खाना लेकर आओ। वो गया बाजार से खाना लेने के लिए। जब बाहर निकला उसने देखा कि माहौल ही बदला हुआ है, गलियां बदल गई हैं, मकानात बदल गए, सब कुछ बदल गया। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि या अल्लाह, ये 8 पहर में क्या से क्या हो गया। शहर को हम जिस तरह छोड़ के गए थे वापस आए, सब कुछ बदल गया है। खैर, वो एक नान भाई की दुकान पे पहुंचा और उसने नान भाई से कहा कि मुझे खाना चाहिए। उसने रोटियां दी, खाना दिया और जब पैसे मांगे तो वो जो शहर से चलते हुए कुछ सिक्के उन्होंने अपने पास रखे थे, 200 साल पुराने या 250 साल पुराने, जो भी मुद्दत थी, वो सिक्के सिक्का उसने दिया। तो उसने कहा कि ये सिक्का तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये तो अब नहीं चलता, अब तो नए सिक्के हैं। अब मामला बढ़ने लगा, दीगर दुकानदार भी वहीं पर आ गए। उसने कहा कि इस शख्स के पास जो है वो पुराना खजाना इसके हाथ लगा है, शाही खजाना, जिनमें से एक सिक्का इसने आके मुझे दिया है। उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की या मेरे हाथ कोई खजाना नहीं लगा। अलबत्ता हम वो नौजवान हैं जो उस बादशाह के मजालिम से, रोमन एम्पायर के मजालिम से तंग आकर, परेशान होकर हमने शहर छोड़ दिया था। अल्लाह ने हमें बचाया और आज जो है वो अल्लाह ने हमें उठाया है, लोगों को बताने के लिए जो तौहीद का साथ देते हैं, जो तौहीद पर रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कैसे करता है। जो अहले तौहीद होते हैं, अल्लाह ताला उनको कैसे बचाता है। या आम फहम जबान में कहने, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के साथ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी कैसे मदद करता है। सारे बड़े हैरान हुए और मामला बादशाह तक पहुंचा। उस वक्त बादशाह का नाम डिसीस था। तो वो बादशाह और अवाम का जम्मे गफीर यमलीखा के साथ चल पड़ा और चलते चलते उधर साथी इंतजार करते करते उतार गए थे और परेशान हो रहे थे कि शायद हमारा साथी पकड़ा गया है। तो जब वो गार के अंदर बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि जम्मे गफीर आ रहा है उनकी तरफ। वो घबरा गए, कहने लगे कि आज हम पकड़े गए और आज जो है वो हमें सही तरीके से पूछा जाएगा, आज हमें सजा होगी। लेकिन जब वो करीब पहुंचे उन्होंने
آ کر بڑی عزت و احترام سے ملاقات کی، بادشاہ ملا، عزت و احترام کیا، تکریم دی، کیونکہ اس وقت ساری آبادی عیسائیت کو مان چکی تھی اور اس بادشاہ کا کر و فر ختم ہو چکا تھا، توحید کا دورہ تھا۔ بادشاہ نے تکریم کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لیا، لے کر کے بڑا استقبال ہوا، اور پھر وہ جو غار تھی، اب آپ جو ہے قرآن کا انداز بیاں آپ دیکھیے کہ کس چھوٹے اسلوب کے ساتھ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر تو انہیں دیکھے کہ تو نے یہ گمان کرے گا کہ وہ تو بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ہی ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انسان سوتا ہے رات کو یا دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے، تو جب تک وہ پہلو نہ بدلے تو نیند آرام دہ نہیں ہوتی، جب وہ پہلو بدلتا ہے تو نیند آرام دہ ہو جاتی ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ چوکٹ پہ بیٹھا، پاؤں پھیلائے بیٹھا بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے، اب ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر تم کو جھانک کر دیکھے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوگا، والا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اندر ان کی وجہ سے رعب بھر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، یہ نہیں تھا کہ ان کو سلا کر اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ تھی، اور اس حفاظت نے ان کو سہارا دیا، اور جتنا عرصہ وہ غار کے اندر رہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس غار کے قریب بھی نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر کوئی غار کے قریب آتا تو پتہ چل جاتا کہ اندر کوئی سو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی اس کے غار کے قریب آتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیال ڈالتا، وہ غار کے قریب سے گزر جاتا، اندر جھانک کر ہی نہ دیکھتا، قریب ہی نہ آتا، دور سے گزر جاتے۔ لوگوں کو کبھی خیال بھی نہ آیا کہ یہاں قریب ایک غار پڑتی ہے کہ جس کو جا کر ہم دیکھ لیں۔ تو یہ کون ذات تھی کہ جس نے ان کے دل میں غار کے قریب آنے کا خیال بھی نہ آنے دیا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان نوجوانوں کی حفاظت کرنی تھی، نوجوانوں کی حفاظت کی اور کسی کو غار کے قریب نہ آنے دیا، تاکہ وہ لوگ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اپنا ایمان بچاتے ہوئے اس غار کے اندر جا کے چھپے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ یہ اور پھر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح جب ہم نے انہیں بیدار کر دیا اصحاب کہف کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنی مدت ٹھہرے ہو بھائی؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے رہے اس غار میں۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے کسی ساتھی کو ایک سکہ دے کر بھیجو بازار میں، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، تو وہ دیکھے کہ کس کے ہاں ازکا طعامًا، اچھا کھانا ملتا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ تمہارے پاس لے کر آئے وہاں سے کھانا،
وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ خوش خلقی سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اب یہ قرآن کس محبت کے ساتھ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو مدت کی بات ہوگی کہ کتنی مدت، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت وہاں پر رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے کہ جب ہم نے بتا دیا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، کہ جب ہم نے اس بستی والوں کو بتایا کہ یہاں پر موحدین کی ایک جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور جاؤ ان کا جا کے پتہ کرو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وعد اللَّهِ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب جب بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ خوش قسمت نوجوان ہیں، بڑے سعادت والے نوجوان ہیں جو اس غار کے اندر کئی صدیاں ٹھہرے رہے اور ہمیں پتہ تک نہ چلا، آج اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا دیا ہے، بیدار کیا ہے، تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں بیداری کے عالم میں۔ اب وہ جھگڑا کرنے لگے کہ ہم کیا کریں اس غار کا۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی جائے، یادگاری عمارت، ایک یادگار کے طور پر، میموری کے طور پر، جو ایک ہسٹوریکل میموری ہوتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 31، آیت نمبر 21، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یادگاری عمارات بنانا یہ اصحاب کہف کی سنت ہے، کسی کے نام سے یادگار عمارت بنانا۔ اب یادگار عمارت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی انسان اس دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ قال الذین غلبوا علی امرہم، اب وہ لوگ بولے، اب یہ ایک مشاورت ہو رہی تھی کہ عمارت بنائی جائے یا کیا کیا جائے، لیکن وہ لوگ جو اپنے ذات پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی ذات کو کنٹرول کر لیا تھا، اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، یعنی جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک مسجد تیار کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یادگاری عمارت بنانی ہی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ عمارت کے طور پہ مسجد بنائی جائے، جو سب سے بہتر یادگار ہوتی ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ مسجد میں آ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، کمیونٹی گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس میں دنیاوی معاملات تو ان کی رہنمائی ملتی ہی ملتی ہے، اصل چیز کیا ہے کہ مسجد کے اندر دین کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور مسجد بنانا نہ صرف اصحاب کہف کی سنت ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد تعمیر کی، آپ نے مسجدیں تعمیر کی، گویا کہ یہ انبیاء کی سنت، خاتم الانبیاء کی سنت، اصحاب کہف کی سنت، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جہاں پر کوئی تاریخی کام ہو، جہاں پر کوئی واقعہ اہم ہوا ہو،
وہاں پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے، اور اچھی عمارت کیا ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے ایک یادگار کے طور پر، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے کو یاد کریں کہ یہاں پر ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا، اور اس تاریخی واقعہ کی یاد میں یہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جیسے کہ اصحاب کہف نے مسجد تعمیر کی۔ اب آگے قرآن ان کی تعداد کی بات کرتا ہے، کیونکہ پہلی بات مدت کی تھی، مدت کے متعلق قرآن نے واضح کر دیا کہ مدت اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب تعداد کی بات چل رہی ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہنے لگے، کچھ کہیں گے بعد میں جا کر کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ سارے اندازے ہیں بغیر دیکھے کے، سب اندازے سے لگا رہے۔ اور کچھ یہ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور دوسری ان کی صحیح تعداد کو چند آدمی جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، سو اس میں بحث نہ کرو، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بجز اس کے کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے متعلق جو ہے جب قرآن نے بیان کر دیا ہے یہ پورا قصہ، اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیلات اب اور سے پوچھی جائیں، اس کی تفصیلات میں پوچھی جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب، میں نے پوچھنا ہے صدقے کے بارے میں۔ یہ جو نکالتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی بیمار ہوا، بیماری کے لیے صدقہ، کوئی مصیبت آئی صدقہ، یا ویسے اپنی کمائی میں سے صدقہ نکالتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، تو کیا کوئی درس وغیرہ بن رہا تو وہاں دے سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدقہ نکالنا، یہ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس کے لیے صدقہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مدارس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، مدارس کی عمارت کے لیے بھی صدقہ دیا جاتا ہے، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ غربا، مساکین، بیوائیں، یتیم، ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر ضرورت ہو آپ وہاں پر صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی مال سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، اور اس صدقہ کے ذریعے انہیں پاک کریں آپ، وتزکیہم بہا، اور ان کے دلوں کو پاک کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ تو گویا جو صدقہ جو ہے ایک تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، دوسرا یہ دل کی پاکیزگی کا باعث بھی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو پاک ماحول فراہم کرتا ہے۔ تو جب انسان صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے انسان کی زندگی پاک ہوتی ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ دینے کے بے شمار فوائد جو قرآن کے اندر بھی ذکر کیے گئے ہیں، حدیث کے اندر بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ مدرسہ کو صدقہ دے سکتی ہیں، اس کی تعمیر کے لیے صدقہ دے سکتی ہیں،
वहां पर पढ़ने वाले तलबा के लिए आप सदका दे सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी, हम बयान कर रहे थे असहाबे काफ का किस्सा, तो अभी ये इस सूरत का पहला किस्सा बयान हुआ और थोड़ी देर के बाद जो है हमारा प्रोग्राम भी खत्म होने को है। बाकी 4 किस्से जो है वो रह गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में जो सूरह कहफ का हिस्सा दोम होगा, उसके अंदर हम उन चीज़ों को बयान करेंगे, उन वाक़यात को बयान करेंगे, और अगले प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगे और इन वाक़यात को सुनेंगे। इस वाक़यात के अंदर जो छुपी हुई हिकमतें हैं, उनको हम समझेंगे। क्या फ़लसफ़ा पिन्हा है, क्या हिकमतें हैं, क्या फ़वाइद हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो असहाबे काफ का किस्सा बुनियादी तौर पर ये हमारे लिए इबरत रखता है। और पहली इबरत क्या है कि अल्लाह को एक जानना। इसके फवायद कह लें या इससे हासिल होने वाले जो असबाक हैं वो हम कह दें कि पहला सबक जो हमें इससे मिलता है वो ये मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की तौहीद को मानना चाहिए, और उसके बाद अंबियाए किराम पर ईमान लाना चाहिए। ईमान लाना चाहिए नहीं बल्कि ईमान लाना है, जरूरी है ईमान लाना। और उसके बाद ईमान के बाद शिर्क से दूरी इख्तियार कर, क्योंकि वो नौजवान शिर्क से बचने के लिए ही तो गार में जाके छुपे थे, वरना उन्हें क्या जरूरत थी। शिर्क से बचने के लिए वो गार के अंदर जाके छुप गए थे। दूसरा सबक जो हमें मिल रहा है वो इससे ये मिलता है कि शिर्क से बचना है। सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क है। और उसके बाद जो बुनियादी चीज है वो ये खुश अखलाकी, क्योंकि उन नौजवानों में से जब यमनी खां को भेजा गया बाजार में खाना लाने के लिए, क्या कहा गया उन्हें? उन्हें ये कहा गया कि बाजार में आपने खुश अखलाकी से पेश आना है, आपने नर्म लहजे में बात करनी है, क्योंकि हम भाग के आए हैं और पता नहीं माहौल कैसा हो। बाजार में लोग हमें पहचान लेंगे, और जब पहचान लेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। लिहाजा उस पकड़ झकड़ से बचने के लिए आपने क्या करना है? आपने खुश अखलाकी से काम लेना है ताकि हम पकड़े ना जाए। ये खुश अखलाकी इससे मिलती है। उसके बाद जो अहम सबक है कि जब कोई वाकया रूनुमा हो, अहम वाकया रूनुमा हो, उस वाकया की याद में इंसान को वहां पर एक यादगारी इमारत बनानी चाहिए। यादगारी इमारत जो है वो मस्जिद होती है, क्योंकि इस किस्सा में मस्जिद को उजागर किया गया है, मस्जिद की अहमियत को उजागर किया गया है। जब तक मस्जिद रहेगी आपका नाम रहेगा, लोग आकर उसके अंदर नमाज पढ़ेंगे। आजकल बेशुमार चैरिटीज इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी खिदमत पेश करती हैं, मस्जिदें बनाई जाती हैं। आप अपने नाम की मस्जिद अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दें कि या अल्लाह तेरे नाम के लिए हमने मस्जिद बना दी है, ताकि लोग क़यामत तक उसमें आके नमाजें अदा करते रहें। तो ये भी एक अहम सबक है जो हमें असहाबे काफ के वाक़े से हासिल होता है। तौहीद, शिर्क से इज्तिनाब, अंबिया का एहतराम, अंबिया पर ईमान, खातमुल अंबिया पर ईमान, और फिर मस्जिदें बनाना, ये हमें आज के असबाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन दुरूस को समझने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते हम नए मौज़ूआत के साथ इस प्रोग्राम में आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।